اللہ نے ان کو تقوی کا کلمہ عطا فرمایا ہے، اور ہر ایمان والے اس کلمے کے زیادہ اہل ہیں اور اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایمان والا اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے، ہر ایمان والے اس کلمے کا زیادہ اہل ہے، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، کلمے کے جتنے تقاضے ہیں، اس کلمے کے کتنے تقاضے ہیں، اس کلمے کا کیا تقاضا ہے، اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ دنیا والے مجھے مسلمان سمجھ دے اتنا کافی ہے؟ حکومت کے رجسٹر میں میں مردم شماری میں مسلمانوں کے فہرست میں شامل ہوتا ہوں، اتنا میرے لیے کافی ہے؟ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اچھی طرح اس بات کو سمجھو، یہ تو وہ تعارف ہے مسلمان کا جس سے دنیا والے مطمئن ہو سکتے ہیں، اتنے تعارف پر اللہ راضی نہیں ہے۔ بہت ہونے والا تمہیں توجہ سے گا، اس زمانے کا مسلمان قناعت کیا ہوا ہے دین پر، اس زمانے کا مسلمان قناعت کیا ہوا ہے دین پر، میں جتنے دین پہ چل سکتا ہوں، میرے پاس جتنا ایمان ہے اتنا ایمان میرے لیے کافی ہے۔ حالانکہ ایمان اور دین قناعت کی چیز نہیں ہے، ایمان اور دین کو ترقی کی چیز، ایمان اور دین قناعت کی چیز نہیں ہے، ایمان اور دین قناعت کی چیز نہیں ہے، ایمان اور دین کو ترقی کی چیز ہے۔ ساری زندگی میں ایمان والا اپنے ایمان سے محنت کرتا رہے گا، ایمان کی آخری سطح کو نہیں پہنچ سکتا۔ قناعت اور اکتفا، قناعت اور اکتفا یہ تو دنیا سے کرنی چاہیے، کمینی دنیا، فنا ہونے والی دنیا، اس دنیا سے قناعت کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ نے جتنی دنیا دی ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ایسا حال ہے ہم لوگوں کا، کمینی دنیا پہ کبھی قناعت نہیں کر رہے ہیں، دن رات اس کے فکر میں لگے ہیں کیسے میرے دنیا میں اضافہ ہو جائے، ترقی ہو جائے، اور ایمان اور دین جو ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان اور دین جو ساتوں آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے، مسلمان اس میں کمال پیدا کرنا، اس میں ترقی کرنا، اپنے دین کو کامل کرنا، مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے اور اس محنت کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستوں اچھی طرح بات سمجھ لو، اگر ایمان کامل نہیں ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی وعدہ پورا نہیں، ایمان میں اگر کمال پیدا نہیں ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ میری بات سنو گا اس سے، اے بھائی ادھر متوجہ رہو، کیوں ادھر دیکھ رہے ہو آپ؟ ادھر ادھر ہماری طرف دیکھو، ہم آپ سے بات کا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، کیوں نہیں؟ بات سننا نہیں چاہتے آپ لوگ، کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ کوئی ادھر دیکھ رہا، کوئی ادھر دیکھ رہا، عجیب ہے رب کی بات۔ میں آپ کے سامنے اتنی قیمتی بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی بات، نبی کی بات سننے کو تیار نہیں، اتنی نادانی کی بات ہے۔ اتنی اہم مجلس میں آ کر بھی ہم غفلت کے ساتھ بیٹھے، کتنا نقصان ہے، کتنا خطرہ ہے۔ باہر تو غفلت ہے ہی، بازار دیکھو کہاں آپ کو کون سا باہر کے بازار کے ماحول میں کون سی ایسی محنت ہے آپ کے پاس جو آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے؟ ایک ہی محنت، عمومی محنت، جو امت کے عموم کو، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، ہر فرد امت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جھنجھوڑ رہی ہے ایمان والے کو۔ اگر اس محنت میں بھی ہم غفلت کے ساتھ شامل رہیں گے پیارے بھائیوں، ہماری غفلت سے کمر ٹوٹے گی۔ ہم سے بات سنو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر ایمان میں کمال نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، اللہ کے وعدے صرف عمل کرنے والوں کے حق میں پورے نہیں، اللہ کے وعدے صرف عمل کرنے والوں کے حق میں پورے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کو بعد میں دیکھتے ہیں، یقین اور ایمان کو پہلے دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اخبار کو، شکلوں کو، مال کو، نقشوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے یقین کو دیکھتے ہیں، تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھو اس حدیث میں غور کرو، اللہ یقین اور ایمان کو پہلے دیکھتے ہیں، عمل کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کے وعدوں کا کمال ہے، یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے، عمل کرنے کے باوجود اللہ کے وعدے پورے نہیں۔ مسلمانوں کی ناکامی کی دو بنیادی وجہ، مسلمانوں کی ناکامی کی دو بنیادی وجہ، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ناکام ہے عمل چھوڑنے کی وجہ،
امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ناکام ہے عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ناکام ہے عمل کر کے یقین اور ایمان کے ناقص ہونے کی وجہ سے، یقین اور ایمان کے ناقص ہونے کی وجہ سے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ سب اس بات پہ غور کریں، اب مجھے جواب دو، اپنے جیب کے پیسوں پر اتنا اطمینان ہے ہمیں، میرا جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کوئی حاجت و ضرورت پیش آئے گی، میں ساری ضرورتیں ساری حاجتیں اس پیسے کے ذریعے پوری کر لوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کے وعدوں پہ ایسا یقین ہے ہمیں کہ میرے پاس نماز ہے، میرے پاس صدقہ ہے، میرے پاس اللہ کے نبی کی خبر ہے، مجھے کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش آئے گی، میں یہ عمل کروں گا، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اس زمانے کا مسلمان دین پہ چلتا ہے ثواب کے لیے، دین پہ چلتا ہے برکتوں کے لیے، دین پہ چلتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے، دین پہ چلتا ہے بہت تو ہوا اپنے آپ کو آخرت سے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے، آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن میری دنیا کی کامیابی بھی اسی دین کے ذریعے ہوگی، میرے سارے مسائل کا حل اسی دین سے ہوگا، میری ساری ضرورتیں اسی دین سے پوری ہوگی، میری ساری ناکامیاں اسی دن کے ذریعے کامیابی سے بچے گی۔ کیا اس کا یقین دلوں میں ہے؟ اللہ اکبر۔ یقین کی دنیا تو اجڑ چکی ہے مسلمان، یقین کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ اسباب اور شکلوں کا جتنا یقین ہے اتنا یقین اعمال کا نہیں، اخبار کا جتنا یقین ہے اس کا اتنا یقین اللہ اس کے نبی کی خبروں کا نہیں ہے۔ میرا دوستوں بزرگوں، مخلوق کی باتوں کا جتنا یقین ہے اتنا یقین اللہ اس کے نبی کی بات کا نہیں۔ حالانکہ اللہ حق ہے، اللہ کی ہر بات حق ہے، اللہ کے نبی حق ہے، اللہ کے نبی کی ہر بات حق ہے۔ ساری دنیا میں تبدیلی ممکن ہے، اللہ اس کے نبی کے کلام میں تبدیلی ممکن نہیں۔ ساری دنیا میں تبدیلی ممکن ہے، ساری دنیا میں تبدیلی ممکن ہے، اللہ اس کے نبی کے کلام میں تبدیلی ممکن نہیں۔ حضرات صحابہ کے کامیابی کا بنیادی راز، صحابہ کی کامیابی کا بنیادی راز انہیں اللہ کے حکموں پر، اللہ کے وعدوں پر اور نبی کی خبروں پر، اللہ کے وعدوں پر اور نبی کی خبروں پر ایسا یقین ہوتا تھا، زمانہ بدل جائے، حالات بدل جائے، لوگ بدل جائیں، کتنا ہی دنیا والے ترقی کر لیں، صحابہ کو اللہ اس کے نبی کی خبروں کے سچا ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک نئے صحابی جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، کوئی پرانے صحابی نہیں ہے، کوئی اجلہ صحابہ میں سے نہیں ہے، ابھی مسلمان ہونے والے صحابی خریم بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا، ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ اس علاقے کی شہزادی شیمہ بنت بقیلہ جو بڑی خوبصورت سفید خچر پہ بیٹھی ہوئی ہے، کالی اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، میرے سامنے آ رہی ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ نئے صحابی پیچھے بیٹھے تھے، ابھی ایمان قبول کیا ہے، فوراً سنتے ہی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی وہ لڑکی میرے حوالے کر دیں، وہ لڑکی میرے حوالے کر دیں۔ یہ نہیں کہ کب فتح ہوگا، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، کب جانے، یہ کب یہ صحابہ جانتے ہی نہیں تھے، یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کی جہالت ہے، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، یہ تو ہماری جہالت ہے۔ صحابہ تو ایک بات جانتے تھے، ایک بات جانتے تھے کہ وہ اس بات کا یقین کرتے تھے اللہ اس کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو بہت گہری بات، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض والے عمل کی تعداد میں صحابہ سے آگے بڑھ جائیں، عمل کی تعداد، عمل کے ظاہر میں صحابہ سے آگے بڑھ جائے، بعد میں آنے والے مسلمان، صحابہ کے بعد والے مسلمان، تابعین، تابعین، ہو سکتا ہے اتنی عبادات کر لیں کہ صحابہ سے آگے بڑھ جائیں، لیکن صحابہ کے دلوں میں جو یقین بیٹھا ہوا تھا، یقین اللہ اس کے نبی کی خبروں کے سچ اور حق ہونے کا، اس